نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی غلام بنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، اولیاء کرام، ان سب سے محبت کرنا ہمارے حصے میں آیا۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اپنی رضا کا وعدہ فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کی عظمت و شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور صحابہ کرام ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے صدقے سے ہم تک آج دین پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے، دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج کچھ لوگ صحابہ کرام کے خلاف زبان تان دراز کر رہے ہیں اور بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جس طرح اب ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو تقریباً 1-2 دن قبل کا واقعہ ہے، راولپنڈی کے مقام پر اڈیالہ روڈ شاہپور میں ایک جلسہ کے اندر یاسین قادری نامی شخص تقریر کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے، اور آپ کے پورے خاندان کے متعلق نازیبہ جملے، گستاخی والے جملے بولتا ہے کہ حضرت ابو سفیان کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بنو ہاشم سے دشمنی جو ہے یہ ورثے میں ملی ہے، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والے یہ صحابہ نہیں، یہ طلقاء ہیں، یہ آزاد کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے نازیبہ جملے بول کر کے اس نے ان نفوس قدسیہ کی توہین کی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے ہیں اور صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ ان کی شان میں اس بدبخت نے گستاخی کی، اور یہ پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی گستاخیاں کر چکا ہے، اور اس جیسے جتنے بھی باقی گستاخ ہیں جن کی تحریریں ہیں، تقریریں ہیں، ہمارا پاکستان کے مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ صداقت فریدی ہو یا قاری ظہور فیضی ہو یا یاسین قادری ہو، ان سارے بدبختوں کو لگام ڈالی جائے۔ یہ 14 صدیوں سے جو دین ہم تک پہنچا ہے، قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ اس کو مشکوک بنا رہے ہیں صحابہ کرام کے خلاف زبانیں کھول کر کے اور روافظ کی بولیاں بول کر کے، اور یہ روافظ کے چرنوں میں چرنے والے گستاخ ہیں۔ صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں یہ صحابہ توہینیں اور گستاخیاں کرتے ہیں، لہٰذا مقتدر ادارے ان کو لگام ڈالیں، ان کی تقریروں اور تحریروں کے اوپر پابندی لگائیں، تاکہ ملک کے اندر امن برقرار رہے اور کوئی انتشار اور فساد بپا نہ ہو، اور لوگوں کے عقیدے خراب نہ ہو سکیں۔ لوگوں کے جو 14 صدیوں سے عقیدے قائم و دائم ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے، لہٰذا ایسے بدبختوں کو، ملعونوں کو لگام دی جائے جو صحابہ کرام کے خلاف روافظ کی بولیاں بول کر کے ان کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہیں، اور ان جیسے جتنے بھی گستاخ صحابہ ہیں ان سب کو لگام ڈالی جائے اور ان کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے، اور سوشل میڈیا کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے، تاکہ کہیں پر بھی کوئی ایسا گستاخ جو صحابہ کی یا اہل بیت اطہار کی گستاخی کرتا ہے اسے آڑے ہاتھوں لیا جائے اور اسے انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ باقیوں کے لیے عبرت کا نشان ہو، کوئی بھی صحابہ کرام کی گستاخی نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو ان جیسے گستاخوں اور بے ادبوں کے تقاریر سے، تحریرات سے اور ان کے شر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات کی کامل محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔